بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں لاہور جب بھی آتا ہوں یہاں پریس کانفرنس کر کے ذرا زیادہ اچھا ہوتا ہے. ابھی شاید تھوڑی دیر تک آ جائے کیونکہ شاید آپ لوگ لحاظ بھی کرتے ہیں مہمان ہونے کی وجہ سے. آج دو چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو نواز شریف صاحب کی جو اس وقت حیثیت ہے اس کے اوپر، اور ان کے جب بیماری تھی تب بھی قوم کو اس کے اوپر کافی زیادہ تحفظات تھے، اور جب اس وقت وہ لندن کی سڑکوں پہ بڑی اچھی چہل قدمی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہیں. تو اس پہ لے کے ایک تو لیگل پوزیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، گورنمنٹ کا کیا اس کے اندر رول ہے، نیکسٹ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں. کچھ دنوں سے وہ بھی کنفیوژن چل رہی ہے. اور دوسرا جو NRO پلس 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 کی بات ہے اس کے اوپر بھی کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہے. تو پہلے میں آ جاتا ہوں نواز شریف صاحب کی مفروری، بیل، بیماری اور ان تمام چیزوں کو لے کے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کون سی تاریخ کو کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا، تو پھر بڑا ایک واضح پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی جس کے اوپر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اور نیکسٹ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے 29 اکتوبر 2019 کو نواز شریف صاحب کی بیل ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 8 ہفتوں کے لیے، 8 ویکس کے لیے. میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیل ہوتی ہے العزیزیہ کیس میں. اس بیل کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ یہ 8 ہفتوں کے لیے ہے ان کی بیماری کو لے کے، اور اگر ان 8 ہفتوں میں علاج نہیں ہو پاتا یا کسی بھی وجہ سے ایکسٹینشن درکار ہے تو اس کے لیے CRPC کے قوانین کے تحت حکومت پنجاب جہاں پہ وہ پابند سلاسل ہیں ان سے ایکسٹینشن کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو ایک پراپر ہیئرنگ دیں گے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 29 اکتوبر 2019 کا فیصلہ تھا. اس فیصلے کے کچھ دن بعد 16 نومبر 2019 کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنا نام، چونکہ ECL میں بھی تھا اور یہ علاج کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، وہ اس کے اندر ایک فیصلہ آتا ہے ان کی اپلیکیشن کے اوپر 16 نومبر 2019 کو، جہاں پہ شہباز شریف جو ان کے بھائی ہیں، چھوٹے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، وہ ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ نواز شریف علاج کے لیے ملک سے باہر جائیں گے اور علاج کروانے کے فوراً بعد وہ واپس آئیں گے، اور اس چیز کی پرسنل گارنٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو کنڈیشنز تھی اس انڈرٹیکنگ کی وہ بھی آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا، میں صرف یادداشت کے لیے دہرا دیتا ہوں. ایک تو یہ تھی کہ وہ ان کی ودن جو 4 ویکس تھی، 4 ہفتوں کی ان کو اجازت دی گئی باہر ٹریول کرنے کی، علاج کرانے کے لیے. ایک یہ تھا کہ ان 4 ہفتوں کے اندر ان کی واپسی ہوگی، اور دوسرا پیریوڈک میڈیکل رپورٹس اینڈ جو ان کا میڈیکل علاج معالجہ ہو رہا ہے اس کی تفصیل بھی وہ جمع کرانے کے پابند ہوں گے، حکومت کو بھی اور عدالت کو بھی. اس کے بعد تو بالکل ہی اندھیرا تھا، کوئی اس قسم کی رپورٹ تو خیر جمع نہیں کرائی گئی، نہ حکومت پنجاب کو نہ ہی عدالت کو. 23 دسمبر اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ تاریخ ہے 23 دسمبر 2019. 23 دسمبر 2019 کو جب ان کے 8 ہفتوں کی وہ مہلت اور 4 ہفتوں کی دی ہوئی مہلت ECL کی اور 8 ہفتوں کی جو بیل تھی جب وہ ایکسپائر کر گئی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے تھرو کاؤنسل پنجاب حکومت کو درخواست دی اور بیل کی ایکسٹینشن مانگی. یہ بیل کی ایکسٹینشن جو تھی اس کو پنجاب حکومت نے سب سے پہلے تو چونکہ میڈیکل گراؤنڈ پہ تھی تو ایک میڈیکل بورڈ دوبارہ تشکیل دیا. اس میڈیکل بورڈ نے ان سے ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ریسنٹ فریش وہ مانگے، اور ان 4 ہفتوں میں اور 5 ہفتوں میں کیونکہ بیل تھوڑی انہوں نے لیٹ اپلائی کی تھی، لندن میں کیا علاج معالجہ ہوا اس کی بھی تفصیل مانگی. جو تفصیل ان کی طرف سے فراہم کی گئی وہ میڈیکل بورڈ نے ناکافی سمجھی. آپ خود جانتے ہیں وہاں تو مطلب علاج تو دور کی بات ہے، ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا. اس کے اوپر میڈیکل بورڈ نے ریکمینڈ نہیں کیا کہ ان کی میڈیکل گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر کوئی، کیونکہ انہوں نے تو صرف میڈیکل کی حد تک طے کرنا تھا، تو انہوں نے پنجاب حکومت کو اپنی سبمیشنز دے دی کہ میڈیکل گراؤنڈز نہیں ہیں ان کے فردر ایکسٹینشن کی. اس کے بعد 3 ہیئرنگز ہوئی جس میں ان کے وکلاء، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان وایا اسکائپ وہ بھی پیش ہوئے.
ان کے وکیل بھی آئے، ان کے پارٹی کے لوگ بھی آئے، 19، 20 اور 21 فروری 2020 کو ان 3 ہیئرنگز کرنے کے بعد، ان کی تمام سبمیشنز کے بعد، ان کے تمام جتنے بھی ان کو مواقع دیے گئے کہ کوئی میڈیکل ثبوت، ایویڈنس علاج کا یا کوئی ڈائگنوسس کے آگے ان کا کیا علاج ہونا ہے وہ مہیا کریں تاکہ ایک جوڈیشس فیصلہ کیا جا سکے. جس کے بعد 27 فروری 2020 کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر پاس کیا گیا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. یہ کوئی یہاں بھی چیز بڑی واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کسی سیاسی عہدیدار نے پاس نہیں کیا. جو ایک کمیٹی بنائی گئی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اس کی سربراہی کر رہے تھے، ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا جو کہ سیکشن آفیسر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریٹن صورت میں دیا گیا. یہ تھا 27 فروری 2020 کو، جس کے تحت پورے اس کے گراؤنڈز بتائے گئے اور کہا گیا کہ آپ کا کیس ریجیکٹ کیا جاتا ہے ایکسٹینشن آف بیل کے لیے. آپ اس وقت سزا یافتہ ملزم ہیں، آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو حوالہ کریں جیل اتھارٹیز کے، جہاں پہ آپ اپنا ریمیننگ سینٹینس سرو کر سکیں. میں اس فیصلے کی کاپیاں بھی لایا ہوں، یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دے دوں گا. اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 دن پہلے یہ پلی لی کہ ہمیں پنجاب حکومت کا فیصلہ نہیں ملا. تو آپ تو اس ہیئرنگ میں شامل رہے تو وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نہیں مانا، لیکن میں آج یہ فیصلہ ہی لاہور لے آیا ہوں خود، تاکہ آپ لوگ ان لوگوں کو یہ فیصلہ پہنچا سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو پریس کانفرنس کرے گا تو ان کو یہ فیصلہ دے دیجیے گا کہ آرڈر ہے. ویسے ان کو یہ ترسیل بھی کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے آخری پیج کے اوپر یہ کاپی کیا گیا ہے خواجہ حارث صاحب کو، جو کہ کونسل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے 3 اداروں کو بھی لکھا فار انفارمیشن، جو کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے، ڈی جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اسلام آباد ہیں، اور انسپیکٹر جنرل آف پرزنس پنجاب ہے. تو جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو یہ لکھا گیا، ان کی طرف سے پھر یہ کنوے کیا گیا منسٹری آف فارن آفس کو کہ یہ فیصلے کی کاپی اور ایک لیٹر لکھ دیا جائے برطانوی حکومت کو جہاں پہ یہ مقیم ہے. برطانوی حکومت کو وہ چٹھی 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی. اس کی کاپیز میں آپ کو نہیں دے سکوں گا، یہ چونکہ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہے، لیکن یہ کاپی ہے میرے پاس. یہ 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی برطانوی حکومت کو پاکستانی حکومت کی جانب سے، ہمارے ہائی کمشنر لنڈن میں ان کی طرف سے لکھی گئی، جس کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے ساتھ اس کے لگا کے برطانوی حکومت کو لکھ دیا گیا، جس کے مطابق یہ کنوے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے، تو اس لیے اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مفرور کا ہے، اور وہ مفرور جو کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، یہ پینڈنگ ٹرائل نہیں ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، تو اس لیے آپ ان کو وہاں سے واپس بھجوا دیجیے. اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ اس میں ہے 18 اگست کو 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اس کی ہیئرنگ تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہی بات کی جو میں بھی آپ سے ساری بات کر چکا ہوں. انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا سٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے، تو آپ کی بیل تو ختم ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، آپ کے پاس بیل نہیں ہے، آپ کو واپس آنا ہوگا. تو یہ اس وقت ان کا سٹیٹس ہے. وفاقی حکومت نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کے اوپر فردر ہم کمیونیکیشن کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نیب سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس نیب کا ہے، نیب اب اس کے اوپر کیونکہ خود آنے کے تو ہیں نہیں، اس کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کریں. یہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے کانٹیکسٹ میں لی جائے گی تاکہ ان کی واپسی ہو سکے، کیونکہ پاکستان میں یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا کہ باقی سزا یافتہ ملزم تو 2-3 دن کے زیادہ پرول، اور وہ بھی بڑے ریئر کیسز میں پرول کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو پرول مل سکتا ہے. وہی ایک سزا یافتہ مجرم کے لیے جیل سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ بڑی محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ پیرول ختم ہونے کے بعد اس کو واپس آنا پڑتا ہے. جبکہ یہاں پہ ایک سزا یافتہ مجرم
جو کہ ڈسکوالیفائڈ فار لائف بھی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے، اور 2 کیسوں میں اس کو سزا ہو چکی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی۔ اس کا وہ مجرم لندن کی سڑکوں کے اوپر بڑے مزے سے گھوم پھر رہا ہے، لائف انجوائے کر رہا ہے، جو کہ یہاں سے شدید بیماری کی حالت میں گیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی قسم کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا مذاق ہے، اس کے منہ پہ تماچا ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اور ان کے جو ضمانتی تھے شہباز شریف صاحب، ان سے بھی دریافت کیا جائے گا۔ ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انڈرٹیکنگز دی تھی کورٹ کے اندر، اس کی کیا لیگل سٹینڈنگ ہے اور اس کے اوپر ان سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پرسنل گارنٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو اب ان کو واپس لانا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے، بڑے ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، تو ابھی اس ذمہ داری کا ثبوت دیں، کیونکہ جو تصاویر نظر آ رہی ہیں اور ان کے بچے ہی شاید خود ریلیز کر رہے ہیں، اس میں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے ان کی۔ تو اتنی اچھی صحت کے ساتھ باقی کی سزا تو بہت ہنستے کھیلتے وہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ تو ان کی نواز شریف صاحب کو لے کے ہے۔ دوسرا جو اہم چیز تھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے NRO++ کی بات۔ اب جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں NRO++ کا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فیٹف کی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کی گرے لسٹ میں ہے، اور جس وقت 18 اگست 2018 کو ہم حکومت میں آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ اگر بلیک لسٹ یہ ملک ہو جاتا ہے تو آپ عالمی طور پہ جو مالیاتی چیزیں ہیں، فائنینشیل چیزیں ہیں، اس میں پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ نہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی ملک کے ساتھ آپ ایکسپورٹ امپورٹ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ وہ والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسے عراق کی جنگ کے بعد ایران کے حالات تھے، عراق کے حالات تھے، کہ آپ میڈیسن تک باہر سے نہیں منگوا سکیں گے، اتنے برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹنگ۔ ہماری حکومت نے آتے ساتھ اس ایشو کو بڑا سیریسلی ٹیکل کیا، اور ایک بڑی ایکٹیو انگیجمنٹ اس کے فورمز کے اوپر، جس میں APG ہے ایک فورم جس کے اوپر آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، فیٹف کے اندر انگیجمنٹ ہوتی ہے، لسٹ آف تھنگز دی جاتی ہیں ان ممالک کو جو گرے لسٹنگ میں چلے جاتے ہیں اپنے نظام کو امپروو کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر کام شروع کیا، باقاعدہ ایک عہدہ ایک سول سرونٹ کو DG فیٹف کے نام سے دیا گیا۔ اس DG فیٹف کے ساتھ جتنے الائیڈ ڈپارٹمنٹس جن کا کنسرن ہے، چاہے اس میں CTD ہے، FIA ہے، NAB ہے، FMU ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، منسٹریز ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں اکراس پاکستان، اس میں سندھ بھی شامل ہے، پنجاب، KP، بلوچستان، سب کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ پورا ایک فورم بنایا گیا تاکہ جو فیٹف سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکے، نہ صرف کہ وہ بلیک لسٹ پہ نہ جائے، واپسی پہ وہ وائٹ پہ آ جائے۔ اس سلسلے کی پوری ایک کوشش کی گئی، اور اس کو اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور اس سٹیجز کے اوپر سراہا گیا۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ کریکٹیو میجرز لینے کے لیے کہا گیا، ہمیں اس میں لیجسلیٹو ریفارمز کے لیے کہا گیا، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے کہا گیا، کیس ورک کرنے کے لیے کہا گیا، وہ تمام چیزیں سٹیپ وائز پوری کی گئی۔ یہاں پہ ایک سوال پہلا پیدا ہوتا ہے کہ ہم گرے لسٹ میں گئے کیسے؟ گرے لسٹ میں ہم اس لیے گئے کہ فیٹف کے فورم نے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ کو لے کے یہاں پہ بہتر نظام نہیں ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ملک کا نظام مستحال نہیں ہے، وہ کسی طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا جب اس ملک کے حکمران خاندان خود ان چیزوں میں ملوث ہوں؟ مجھے یہ چیز کوالیفائی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ فیک اکاؤنٹس کیسز میں کون سا حکمران خاندان ملوث تھا، جہاں پہ فالودے والے کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھول رہے ہیں، اربوں روپے کا اس کے اندر لین دین ہو رہا ہے۔ یہ کیسز کسی سیاسی جماعت PTI یا کسی اور جماعت نے نہیں پکڑے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری بھی حکومت آنے سے پہلے ایک GIT بنائی،
ہائی لیول جے آئی ٹی بنائی، اس ہائی لیول جے آئی ٹی نے یہ تمام کیسز انرتھ کیے، فیک اکاؤنٹس کے کیسز۔ اس کے بعد ریسنٹ ٹائم میں اس شہر کے ایک حاکم ہوا کرتے تھے جو خادم کہتے تھے، ان کا ٹی ٹی منی لانڈرنگ کیس جو بھی کچھ دن پہلے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فائل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، 12 کروڑ کی آبادی کے صوبے کا سربراہ اگر خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہو تو پاکستان کیوں کر گرے لسٹ میں نہ جائے؟ اور جب ہسٹری میں آپ جا کے دیکھیے تو حدیبیہ پیپر مل کا کیس کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ چودھری شوگر مل کا کیس کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ اس سے پہلے چلے جائیں ایس جی ایس کوٹیکنا کے کیسز کیا ہیں؟ یہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اسٹیٹ بینک سو رہا تھا؟ کیا ایس سی سی پی سو رہا تھا؟ یہ جو واچ ڈاگز ہیں جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاں منی لانڈرنگ نہ ہو، وہ بالکل غیر فعال کر دیے گئے تھے۔ انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا۔ اس چیز کو عالمی سطح پہ نوٹ کیا گیا، اور اس عالمی سطح پہ نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کریکٹو میئرز کریں، اور وہ کریکٹو میئرز ہماری حکومت نے آگے کرنے شروع کیے، جس کے اوپر ہماری گریڈنگ بہتر ہونی شروع ہوگی۔ اب ایک سٹیپ اس میں جو باقی ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے آپ نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی، اداروں کو آزاد کیا۔ وہی ایف آئی اے جو پہلے بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ جے آئی ٹی کا حصہ بنی تو اس نے نہ صرف فیک اکاؤنٹس کے کیسز بلکہ دیگر کیسز بھی انرتھ کیے۔ وہ کیسز سپریم کورٹ میں گئے، ان کے اوپر اب پروسیکیوشن ہو رہی ہے، کیسز فائل ہو رہے ہیں۔ بینک کے نظام میں بڑی اس طرح سے تبدیلی لائی گئی، آپ کے فنگر پرنٹنگز کو لایا گیا تاکہ فیک اکاؤنٹس، یہ تمام وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں۔ جب آپ نے اداروں کو آزاد کیا تو انہی اداروں نے پرفارم کرنا شروع کیا، ہم کوئی باہر سے بندے نہیں لے کے آئے۔ اب اس میں ایک سٹیپ جو بڑا اہم سٹیپ ہے وہ ہے لیجسلیٹو ریفارم کا۔ فیٹف نے ہمیں ایک نمبر آف لاز ہمارے ملک کے دیے کہ ان کے اندر آپ کو کریکٹو چیزیں کرنی ہیں اور ان کو اور زیادہ سٹریم لائن کرنا ہے، سخت کرنا ہے، جہاں پہ یہ چیزیں ممکن نہ ہو سکیں جیسی ماضی میں ہوتی رہی، جس کے اندر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر ٹیررسٹ فائنینسنگ کو لے کے ہمارے ہاں امینڈمنٹس ہیں۔ اس کے اندر ہمارے مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر بینیفیشل اونرز کو جو چھپانے کا پہلے ایک قسم کا الاؤنس تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ ان تمام قوانین کو ہم نے چینج کیا، اور اب پہلے ہم اس کو آرڈیننسز کی صورت میں لے کے آئے تھے، اب ہمیں اس کو ایکٹ کی صورت میں پاس کرانا تھا۔ اس سلسلے میں کیونکہ ہماری اکثریت پارلیمان میں نہیں ہے، سینٹ میں ہمیں اپوزیشن کا تعاون درکار ہے، اس کے لیے ان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہوئی۔ اس انگیجمنٹ کے اوپر ہم کافی حد تک کچھ بلز کو پاس بھی کروا سکے ہیں، لیکن اس وقت جو چیز پھنسی ہوئی ہے جہاں پہ این آر او پلس پلس کی بات آتی ہے، وہ سیم ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم فیٹف کے اندر گرے لسٹ میں ہیں، اور وہ ایشو ہے منی لانڈرنگ کا۔ اب منی لانڈرنگ کا ایشو کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا جو ایشو ہے وہ ایک طرف پوری دنیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی منی لانڈرنگ کو اسی پیرائے میں دیکھتی ہے جس طرح سے پوری دنیا دیکھتی ہے کہ منی لانڈرنگ از مدر آف آل کرائمز۔ منی لانڈرنگ چاہے آپ فائنینشیل کسی چیز کے لیے کریں یا ٹیررزم کے لیے کریں یا کسی بھی قانون کے لیے کریں، کسی بھی جرم کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے اور اس پیسے کے آگے پیچھے کرنا ہے، منی لانڈرنگ ہے۔ تو منی لانڈرنگ آپ کے نظام کے اندر برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہے، یہ پوری دنیا کا اس کے اوپر ایک اتفاق ہے۔ 9/11 کے بعد بڑا سٹریم لائن کیا گیا اس سسٹم کو، ہم بھی اس کے ساتھ مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ایک سیریس آفینس ہے اور اس کو سیریسلی ہینڈل کیا جانا چاہیے، اور اپنے نظام کے اندر کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے جہاں سے ہو سکیں۔ لیکن اپوزیشن کا انفارچونیٹلی اس کے بارے میں خیال کچھ اور ہے، اور یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے ہمارا اپوزیشن کے ساتھ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کوئی بڑا آفینس نہیں ہے، یہ کوئی سیریس آفینس نہیں ہے، یہ ایسے کوئی ٹیکسٹ بکس کی بات ہے۔ ہم ان سے بارہا عرض کر چکے ہیں، آپ کو کنسیپچول کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ منی لانڈرنگ ایک انتہائی سیریس آفینس ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کیسے بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک سیریس آفینس ہے، اس کو سیریسلی ٹیکل کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پہ منی لانڈرنگ کو ایک سیریس آفینس سمجھتی ہے۔ اس میں اور یہ جو پورے بلز کو پاس کرانے کی کوشش ہے یونانیمٹی سے، یہ ایک نیشنل کاز ہے۔
یہ اس ملک کے لیے، آج ہماری حکومت ہے، کل دوسری کسی پارٹی کی ہوگی، کل کوئی اور ہوگا، لیکن جو پاکستان کا سٹیچر اقوام عالم میں ہے وہ وہی ہوگا جو ہمارے اداروں کا، ہمارے قوانین کا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے بڑا اس وقت باٹل نیک ہے وہ یہی ہے، کلیش آف آئیڈیالوجی کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے، اور یہ ہم نہیں چاہتے، فیٹف نے ہمیں لسٹ دی ہے کہ آپ قوانین کے اندر یہ تبدیلی کریں۔ اب فیٹف کی لسٹ کے اوپر اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ کو آپ سیریس آفینس نہ گنیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کے ساتھ کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے منشور سے ہٹنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پورا مقصد اس ایکسرسائز کا فیٹف کے ساتھ یہی ہے کہ اس کو ایک سیریس آفینس تصور کیا جائے۔ اس کی پروسیکیوٹنگ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ پروسیکیوٹنگ اینڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے عاملہ کے قانون کے تحت 2010 کا جو قانون ہے جس میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اس میں سے نیب کا لفظ نکال دیا جائے تاکہ نیب منی لانڈرنگ کے آفینسز کو نہ پروسیکیوٹ کر سکے، نہ انویسٹیگیٹ کر سکے۔ میرا آپ سب بھائیوں سے سوال ہے، آپ تو لاہور کور کرتے ہیں سارا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کس کیس کے اندر فیصلہ ہوگا؟ نیب نے منی لانڈرنگ کا ایک کیس کچھ دن پہلے کون سا فائل کیا ہے؟ کیوں اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم عاملہ کے اندر سے نیب کو نکال دیں؟ مجھے کسی دوست نے یہ بھی کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کہ نیب کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی۔ میں نے ان کو ہنس کے کہا اگر ایکسپرٹیز نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا وہ جو دودھ دہی والا کیس نکالا ہے منی لانڈرنگ والا، وہ بغیر ایکسپرٹیز کے نکلا ہے؟ کوئی گوالا آ کے دے گیا ان کو سارے کاغذ منی لانڈرنگ والے؟ اب جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں کی جاتی، ملکی مفاد کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو عوام نے، آپ کے ووٹر نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اس سیکرڈ ٹرسٹ کے اندر بے ایمانی نہ کریں۔ آپ اپنے ذاتی مفاد، ذاتی کیسز کے لیے ان قوانین کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے، کیونکہ جو اپوزیشن ہم سے مانگتی ہے وہ این آر او کا بھی پلس 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 ہے، وہ حکومت کسی صورت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا سے کٹ کے نہیں بیٹھ سکتے، پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، کرائم سے فائٹ کر رہی ہے، منی لانڈرنگ کو کرمنلائز کر رہی ہے، اس کے اوپر سخت ایکشن لے رہی ہے، اس کو اپنے سسٹم میں سے نکال رہی ہے، گنجائش نہیں رکھ رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیریس آفینس نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ اپنے ذاتی اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے ذاتی کیسز سے ہٹ کے ملکی مفاد کو سوچیں اور اپنے کانشیس، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں۔ قانون سازی کو فار دا سیک آف قانون لے کے چلیں۔ ہر قانون، جب آپ قانون بناتے ہیں اپنے ذاتی کیس کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، وہ اچھا قانون نہیں ہوتا۔ ان کو عدالتوں نے بھی نہیں چلنے دینا۔ تو خدا را ہمارا مذاق بنانا بند کریں۔ آپ کو عمران خان صاحب نے این آر او پلس پلس کیا، اس کا اینڈ بھی نہیں دینا۔ آپ جتنا مانگتے رہیں، جتنا گڑگڑاتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ قانون تو انشاءاللہ ہم پاس کرائیں گے اور ہر صورت پاس کرائیں گے۔ آپ اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ قانون پاس کروائیں گے اور اقوام عالم میں پاکستان کا وہ عزت اور وقار بحال کریں گے جو ہمارا حق بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں صرف ایک چیز صرف ایڈ کر دوں اس میں، چھوٹی سی۔ برسٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا سارا، لیکن ابھی کچھ لوگوں نے میڈیا پہ آ کے ایک چیز فوراً کہنا شروع کر دینی ہے۔ وہ جی دیکھیں، آپ کی کابینہ نے اجازت دی تھی باہر جانے کی، آپ کے فلاں ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا، آپ کے فلاں ڈاکٹر نے یہ بیان دیا تھا۔ تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر بہت سارے ملکوں میں جگہوں پہ پیشنٹ کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سیمپل خود کلیکٹ کر لے، جیسے یورین کا سیمپل ہے، بلڈ کا ہے، ان کے اپنے گھر کا کوئی بندہ، وہ اپنا بندہ اس کا سیمپل نکال لے۔ تو یہ کیمیکل ہے ای ڈی ٹی اے، جو آپ کی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو بھی بلڈ سیمپل آپ لیتے ہیں اسپیشلی پلیٹلیٹس کے لیے، اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو کیلشیم ہے اور جو بلڈ کلوٹس نہ بنے آپ کے بلڈ کے اندر لیبارٹری تک جانے تک۔ جب آپ نے سیمپل لیا اس کو لیبارٹری تک لے کے جانا ہے، اگر وہ ای ڈی ٹی اے نہیں ہوگا اس میں تو کلوٹنگ ہو جائے گی اور ٹیسٹنگ نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر اس کے استعمال کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا جائے، بلڈ کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی سی اس میں کم ڈال دی جائے، تو جس بندے کے 2.5 لاکھ پلیٹلیٹس ہوں گے، یہ آپ گوگل کر لیں آپ کو فوراً نظر آ جائے گا، ای ڈی ٹی اے اینڈ پلیٹلیٹس ڈیکریز ریئیکشن، یہ صرف گوگل کر لیں آپ کو ساری کہانی نظر آ جائے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولا گیا۔
اور یہ ایک جو مدعا بتایا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے کہا، آپ کے سامنے جو رپورٹ، آپ بیرسٹر صاحب وکیل ہیں، ان کے سامنے میں جو ایویڈنس رکھوں گا یہ اسی پہ مجھے مشورہ دیں گے. غیب کا علم تو اللہ میاں کے پاس ہے. تو کسی بھی ڈاکٹر کو اگر آپ وہ رپورٹ دکھائیں گے جو آپ نے فورجری کی اپنا سیمپل دیتے ہوئے، تو وہ ڈاکٹر تو وہی دیکھے گا جو رپورٹ پہ نظر آئے گا. تو بدقسمتی سے یہ جھوٹ بول کے 9 مہینے سے وہاں پہ ہیں. 3 دفعہ رپورٹس بھیجی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں. یہاں پر جیل میں ان سے مل کے میں آپ کو بتاتا رہا، ان کا اس ٹائم مذاق اڑایا جاتا تھا کہ کھانے کے کون کون سی چیزیں کھائی جاتی ہیں، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے. وہاں جا کے تو ماشاءاللہ میاں صاحب اور صحت مند ہو گئے اور اللہ میاں انہیں صحت مند رکھے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ فلاں جگہ سے اجازت ملی، فلاں عدالت سے، فلاں کیبنٹ سے، یہ اس لیے کہ آپ نے فورجری کی، آپ نے دھوکہ دیا، جیسے آپ ہمیشہ دیتے رہے. پہلے آپ نے اپنے ورکرز کے ساتھ دیا تھا جب آپ جدہ نکلے تھے ایگریمنٹ کر کے، پھر پوری قوم کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا کہ جی ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، پھر کیا تو 5 سال کا کیا، وہ 10 سال کا نکلا. تو جیسے آپ پہلے دھوکے کرتے رہے، اس دفعہ آپ نے ڈاکٹرز کے ساتھ دھوکہ کیا. تو جب کہا جاتا ہے جی وہ آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھے، تو بنیادی طور پہ ان ڈاکٹرز کا قصور نہیں، یہ اس رپورٹ میں فوجری کی گئی EDTA سے سیمپل دیتے ہوئے. بسم اللہ، ایک منٹ میری بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے شہزاد اکبر صاحب نے اور شہباز گل صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں رکھی ہیں، اور خصوصاً شہزاد اکبر صاحب نے بڑے احسن طریقے سے NRO++ کی ساری جو ہے وہ کٹھا چھٹا آپ کے سامنے کھول دیا کہ اس کے اندر بھی یہ ملک اور قوم سے جو ہے وہ بے وفائی کر رہے ہیں کہ ملک کی خاطر، ریاست کی خاطر ان کی قیادت کو چاہیے تھا کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے FATF کے اس مطالبے کو مانتے ہوئے منی لانڈرنگ کے خلاف جو ایکٹ ہے سینٹ کے اندر جو پاس ہونا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ. لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے آل شریف وہ اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں تاکہ اپنی جو منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے اس کے لیے جناب کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں قانون کے پوائنٹ آف ویو سے، گرفت کے پوائنٹ آف ویو سے، اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور میں ایک بات خصوصاً کہوں گا آج یہاں پر کہ نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد سارے اپوزیشن لیڈر طے کر لیں کہ نیب کی کسی پیشی میں نہیں جانا بلکہ جیل بھرو تحریک شروع کریں. میں حیران ہوتا ہوں کہ منافقت کی انتہا دیکھو. 10 بہانے کر کے لے گیا دل کے مزداق، خود تو 10 بہانے کر کے یہاں سے جا وہ پتلی گلی سے باہر بھاگے اور وہاں سے اپوزیشن لیڈروں کو جناب یہ فون کر کے کہتے پھر رہے ہیں کہ تسی نہیں جانا جناب کسی پیشی پہ، اور خود باہر بھاگے ہوئے. یہ منافقت کی انتہا ہے. اور نواز شریف صاحب اپنی اس منافقانہ اور عالیہ شریف اور بیگم صفدر رحمان صاحبہ اپنی اس منافقانہ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے بڑے مشہور اور معروف بھی ہیں. اور ڈیسیو کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا ان کی جو ہے وہ طرز اول بھی ہے اور ان کا جناب مخصوص ایک انداز ہے. اور ایک چیز اور میں بڑی اہم کہوں گا، میں نے بیگم صفدر رحمان صاحبہ جس دن اپنی بلٹ پروف گاڑی، وہ بلٹ پروف گاڑی کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مینوفیکچر جو ہے وہ اس وقت لے کر آتے ہیں کہ جب پراپر طریقے سے اتنے موٹے موٹے جناب وہ باؤل گیل لوہے کے وہ بالکل 3 فٹ کے فاصلے سے جو ہے اس کے شیشوں پہ مارا جاتے ہیں اور مارنے کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی پنجابی کیا نا تریڑ، کسی قسم کی کوئی جناب اس پہ لکیر یا کوئی تریڑ تو نہیں آئی. جب 100% کنفرم ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کو مارکیٹ پہ لے کر آتے ہیں. یہ وہاں پر جان کے اپنی اس بلٹ پروف گاڑی کو لے کر آئی اور وہاں خود انٹینشنلی وہ سارا ڈرامہ رچایا. کس مقصد کے لیے؟ صرف اپنے چاچے شہباز شریف صاحب اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کا دھڑم تفتہ کرنے کے لیے. میں نے اس وقوعے سے 3 گھنٹے بعد یہیں پہ بیٹھ کے یہ بات انکشاف کی تھی اور اس کو سارے پولیٹیکل تجزیہ نگار اس بات کو اون کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر رحمان صاحبہ اور عالیہ شریف بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ ہم NRO کہاں مانگ رہے ہیں کوئی بتایا جائے، تو آج جس ایسے طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے FATF کے اینگل سے جو ایک چیز پوری قوم کے سامنے رکھ دی ہے، اس کے بعد اگر ان کے اندر رتی برابر بھی کوئی شرم حیا ہو تو چلو بھر نہیں چٹکی بھر پانی لے کر اس میں یہ ڈبکیاں مارے کہ انہیں پاکستان کی عزت، پاکستان کی غیرت، پاکستان کا سروائیول اور پاکستان کی سوورینٹی سے زیادہ اپنے جو کرائمز ہیں، اپنے جو والد صاحب کے اور اپنے خاندان کے جو جرم ہیں، جو اپنے والد صاحب کے اور اپنے خاندان کی جو لوٹ مار ہے اس کو بچانا، اس سے ان کو زیادہ محبت ہے. لیکن اپنی سونی دھرتی پاکستان سے انہیں محبت نہیں ہے. اور آخری بات آپ کی کہہ کے ذرا آپ سے اجازت چاہیں گے، اس کے بعد سوال و جواب ہوگی کہ جناب جتنا مرضی آپ اسے کود کر لیں، سردار عثمان بزدار صاحب بھی یہاں پر موجود اللہ پاک کے کرم سے،
2 سال بڑے احسن طریقے سے انہوں نے ادا کیے. آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ جو ہے ایک ہیش ٹیگ سٹارٹ کیا جناب عثمان بزدار صاحب کے بے مثال 2 سالوں کے حوالے سے. نمبر 1 ٹرینڈ بنا ہے آج جو ہے پورے پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر. کیوں؟ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزدار عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ایک اوپنر کھلاڑی ہونے کے ناطے سے پنجاب کے اندر بہترین اپنی کارکردگی دکھائی ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 2023 تک اور سردار عثمان بزدار صاحب پنجاب میں 2023 تک انشاءاللہ اپوزیشن کے سینے پہ مون بھی دلتے رہیں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. سر باری باری کر لیں. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کی حوالگی کے حوالے سے قانون موجود ہے، پہلی ایک بات. دوسری جو اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپوننٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ پچھلے 7 دن سے نواز شریف کی حوالگی کا مطالبہ شروع کر رہی ہے جب سے نواز شریف نے خود کو پالیٹکس میں دوبارہ انٹر کیا. 2 باتیں لاسٹلی صرف یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا یہ کلیم ہے کہ دنیا بھر میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. منی لانڈرنگ کے لیے کوئی الگ سے اپوزیشن کلیم ہے، کوئی الگ سے کورٹس وغیرہ نہیں بنائے جاتے. آپ ان کے کیسز کو ٹیرر فائنانسنگ میں ڈلوانا چاہتے ہیں. ٹھیک، بڑے اچھے آپ نے سوال کیے. پہلے تو بات ہے نواز شریف صاحب سیاست میں نہ داخل ہوئے ہیں 7 دنوں سے اور نہ اگلے 7 سال 700 سال تک داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس کو یہ عدالت نہیں مانتے ہیں، یہ اپوزیشن کا ہے، نون لیگ کا خاص کر، اس نے ان کو تاحیات نااہل کیا ہوا ہے. جب آپ ایک تاحیات نااہل ہیں تو ویسے آپ تصویر تو دیوار پہ لگا لیں، آپ عملی سیاست میں نہیں آ سکتے. دوسری چیز جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے مجرموں کی حوالگی سے متعلق دیکھیے 2 قوانین ہیں. ایک ہے مجرموں کی حوالگی اور ایک ہے ملزمان کی حوالگی. مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان موجود ہے، لیکن ان کا کیس بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ ہے کہ اگر ایک شخص برطانیہ کی عدالت جیل میں قید میں بھگت رہا ہے اور وہ پاکستان ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اوریجن کا ہے تو وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یہاں سزا بھگتنے کے لیے. اس طرح سے یہاں والا وہاں. قانون نے آج تک تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا بھی شاہکار آئے گا جو مجرم ادھر کا ہوگا، دوائی لینے ادھر چلا جائے گا اور پھر وہاں بیٹھ کے چپکے سے بیٹھ جائے گا. قانون وہاں تک ابھی نہیں پہنچا تھا، تو اس کے لیے ہمیں کوئی اسپیشل معاہدہ کرنا پڑے گا. لیکن نہیں وہ میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں جو کنوکٹڈ آدمی ہے ان کا سٹیٹس ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جیل توڑ کے بھاگ گیا کسی دوسرے ملک میں. اب وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر انٹرنیشنل قانون بھی یہی ہے، ڈومیسٹک قانون بھی یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ملزم پہ بھی جرم ثابت نہیں ہوا جیسے کہ اسحاق ڈار ہے، اس کے لیے پورا پروسیس فالو کیا جائے گا. مجرم کے اوپر تو جہاں ملے جیسے ملے پکڑ کے حوالہ پولیس کر دیا جائے. یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے. نیب نے پرسو کرنا ہے کیونکہ مین ادارہ وہ ہے جس کا مجرم ہے انٹرنیشنلی. اور یہ بڑا اچھا ہے، اب تو ہم نے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک سینٹرل اتھارٹی بھی بنا دی ہے جو منسٹری آف انٹیریئر ہے. نیب کو بھی اختیار دیا ہے اس کے اندر، تو وہ اس کے اوپر کام ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پرسو کریں گے اور ان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملے تو ان کی حوالگی جو ہے وہ جلد ہو سکے گی. تیسرا آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ تھا، منی لانڈرنگ والا. دیکھیے یہ اپوزیشن ایز یوزول لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. منی لانڈرنگ کا قانون 2010 سے ہم نے تو نہیں بنایا. منی لانڈرنگ قانون کے تحت کوئی نئی عدالت نہیں بنائی جا رہی. منی لانڈرنگ کا قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہے، کیسے ہوگی، کون کر سکتا ہے. اگر وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ منی لانڈرنگ ہے تو وہ چلتی ہے ATAs میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں. اگر وہ پبلک آفس ہولڈر کی منی لانڈرنگ ہے تو وہ نیب کی کورٹ میں چلتی ہے. اور اگر وہ جنرل پبلک کی، کسی عام آدمی کی جو آفیشل نہیں ہے، اس سے متعلقہ منی لانڈرنگ ہے تو وہ اسپیشل کورٹ جو کہ FIA کی ضمن میں آتی ہے اس میں. تو نہ ہی کوئی نئی عدالت بنائی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی نئی رجیم بنائی جا رہی ہے. صرف جو منی لانڈرنگ قوانین کے اندر ترامیم آ رہی ہیں وہ یہ ترامیم ہیں کہ جو کمیاں تھیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ڈیفائن نہیں تھیں. کچھ نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں اور کچھ رپورٹنگ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں جو کہ رپورٹنگ اینٹیٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ بینکس ہیں، نان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، پروفیشنلز ہیں، انہوں نے جو رپورٹنگ کرنی ہے کہ جہاں پہ ان کو لگے کہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں منی کو لے کے،
ان میں بڑھایا جا رہا ہے کہ زیادہ رپورٹنگ ہو سکے اس کے اوپر. کوئی نئی عدالت، کوئی نیا آفینس نہیں بنایا جا رہا. اپوزیشن کیا کر رہی ہے، وہ یہاں پہ بھی ایک تڑکا لگانا چاہ رہی ہے. اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے اندر سے کہہ رہی ہے اب اس میں سے نیب نکال دو. ٹیررزم فائنینسنگ تو ان کا ایشو نہیں ہے. سیاستدان کا کون سا بھائی ٹیررزم فائنینسنگ کا ایشو؟ وہ تو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن آتی ہیں اس کے اندر ٹیررزم فائنینسنگ میں. یہ صرف چونکہ اس میں لفظ ٹیررزم فائنینسنگ بھی ہے، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن. یا تو کوئی آرگنائزیشن پہلے پرسکرائب ہو جائے، پرسکرپشن کا تو پورا پروسیس ہے جو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے مین مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں سے نیب کو نکال دو. جی سر، میرا نام علی وقار ہے، ڈان نیوز سے. میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف جب سے متحرک ہوئے ہیں، تاثر یہ ہے گورنمنٹ یہ لگ رہی ہے کہ نواز شریف سینٹرنگ ہو چکی ہے. حالانکہ شریف خاندان کے باقی لوگ بھی باہر ہیں. اس سے پہلے اسحاق ڈار کو واپس لانے کے لیے گورنمنٹ نے بڑا شور مچایا کہ ہم واپس لا رہے ہیں، ہمارا معاہدہ ہو گیا. ابھی تک اسحاق ڈار صاحب واپس نہیں آئے. دوسرا میرا سوال، جو نیب کے باہر سارا واقعہ پیش آیا پولیس اور لیگی کارکنان کے درمیان تصادم کا، اور ایک جو بیانیہ سامنے آیا کہ مریم نواز پر فائرنگ ہوئی ہے ان کی گاڑی پر، تو گورنمنٹ نے اب تک کیا تحقیقات کی ہیں کہ واقعی کوئی فائرنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اور کب تک آپ عدالت میں جا رہے ہیں یا کوئی قانونی چارہ جو شروع کر رہے ہیں نواز شریف اور ان کے باقی لوگوں کو واپس لانے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف متحرک ہو گئے، تو متحرک ابھی تک صرف آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ویجوے روڈ پہ بھی چلے جائیں، لیکن اس سے زیادہ تو ان کی تحریک مجھے نظر نہیں آ رہی نواز شریف کی حد تک. دوسری جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر متحرک ہوئی ہیں. میں سوشل میڈیا کا بڑا قائل ہوں، بڑا فین ہوں. پی ٹی آئی تو بڑی زیادہ متحرک ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن سوشل میڈیا اسپیشلی ٹویٹر کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر جان کے مان پا ہوں تو یہ ڈرائنگ روم سیاست ہوتی ہے کہ آپ نے 2 ٹویٹیں ڈالی، اس کے بعد آرام سے اپنے گھر گئی. اگر آپ نے اتنی سیاست کرنی ہے تو نکلیں عوام کے اندر. اس دن بھی آپ پتھراؤ کرنے کے لیے پتھر لے کے آئے، اپنی گاڑیوں کو بالکل لیس کر کے آئے. ساری آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اللہ کے فضل سے میڈیا اتنا اچھا ہو گیا ہے، جو بندہ برا کرتا ہے پکڑا جاتا ہے. ہم بھی کچھ کریں گے، ہم بھی پکڑے جائیں گے. وہ خود اپنی گاڑی میں وٹے لے کے آئے تھے اور وہ پھڑے گئے. تو اس میں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک دیکھیے، اب 2 چیزیں ہیں. اگر یہ ہوتا نواز شریف خادم اعلیٰ کا دور، تو یہاں پہ چلتی انتقام کی سیاست کہ ہم ان کے ان مظلوم کارکنوں کو، میں ان کو مظلوم کہتا ہوں، ان مظلوم کارکنوں کو ڈال دیا جاتا مہینے کے لیے اندر، ان کے برا حال کر دیا جاتا. کسی کو میاں والی بیچتے، کسی کو بہاول نگر بیچتے. وہ ایک چیز تھی، اس کو ایک پروسیس ہوا. 24-36 گھنٹوں میں لوگ ریلیز بھی ہو گئے جو سیاسی کارکن تھے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ، یہ کوئی حکومتی رائے نہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک عام کارکن جو ہے، جو اس ملک کا شہری ہے، وہ بیچارہ اس گمراہ ہے اپنی لیڈرشپ سے. کیونکہ لیڈرشپ اس کو حقائق نہیں بتاتی ہے. لیڈرشپ نے اس کو پتھر دے کے آج سے 15 سال پہلے بھی لے گئے تھے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. 15 سال بعد آج ایک اور ادارے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لے گئے. چاہے وہ سپریم کورٹ کا ادارہ تھا یا نیب کا ادارہ ہے. یہ سرکاری ادارے ہیں، یہ کسی قانون کے تحت بنے ہوئے، ان کا احترام بڑا ہے. جہاں تک آپ انویسٹیگیشن کی بات کہہ رہے ہیں، تو پولیس اپروپریٹ فورم ہے. حکومت کسی چیز کو لیڈ نہیں کرتی. ہم نے اداروں کو پوری آزادی دی ہوئی ہے. اس میں نیب نے بھی کے اوپر ایک استغاثہ کیا ہوا ہے. ادھر ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں. ساری پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، عدالت میں چلان جمع کرائے گی. جو واپسی کے متعلق چیزیں ہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہیں. جب کوئی اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ قوانین کا بہت سارا سہارا لے کے اپنا اسٹے پرولونگ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے. ان کو انشاءاللہ واپس لے کے آتے ہیں. ان کی واپسی کے لیے MOU ہوا ہے، اور اس کو اب وہاں کی کورٹس میں، کیونکہ کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلے آیا ہے، وہاں کی کورٹس میں مقدمہ چلنا ہے ان کی واپسی کا. جب ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جاتی ہے اور گورنمنٹ ایگری کر جاتی ہے، تو اس کو پھر وہاں کی عدالت میں سے اس کو اٹیک کرایا جاتا ہے. وہ پروسیس کا آغاز ہونا ہے. اس کو ہم پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں. یہی معاملہ نواز شریف صاحب کا بھی ہوگا، اور یہی معاملہ میں سمجھتا ہوں ان کے بچوں کا، کیونکہ اس میں بہت سارے کردار ہیں. علی عمران ہے، سلمان ہے، شہباز سلمان، ضروری ہے، یہ تو مین ملزمان ہیں ان کیسز کے اندر. تو اس کے اوپر ہم پورا اس کو انشاءاللہ پرسوں. شہزاد اکبر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نیب کا ادارہ ملزم کو پکڑتا ہے، جیسے شہباز شریف صاحب کو پکڑا گیا، مریم صاحبہ کو پکڑا گیا، لیکن کافی دیر ہو جاتی ہے کہ ان کا ریفرنس جو ہے وہ دائر نہیں ہوتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو ادارہ ہے، اسے بھی کوئی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اپ گریڈ تو سب کی، میرے خیال ہے سافٹ ویئر ہوتے رہتے ہیں، سب کی ضرورت ہے. دیکھیں،
بالکل ہوتا ہے. ابھی یہ جو ٹی ٹی والا اور منی لانڈرنگ والا واقعہ تھا, کیس ہے, یہ بھی بڑی عرصے سے تھا کہ یہ کب شروع ہوگا. تو اب وہ کیس شکر ہے نیب نے فائل کر دیا ہے. میں نے خود بھی اس میں اپلائی کی ہوئی ہے کاپیز کے لیے کہ مجھے بھی کاپیز ملے, تاکہ کیونکہ نیب اتنا نہیں آ کے عوام کو بتا سکتا, میں بتاؤں. اس کے اندر سنا ہے کہ 70-80 والیومز ہیں اس کے اندر, تو ان والیومز کی بھی تو آ کے آپ کو بتانی ہے کہ اس والیومز کے اندر لکھا کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, ان کے کرتوت اور کارنامے کیا ہیں. ہمارا تو اس میں میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. اس میں سب سے, اور یہ دونوں کے لیے اچھا ہے, نیب کے لیے بھی اچھا ہے اور جس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے, کیونکہ جب تک آپ ثابت نہیں ہو جاتا الزام ہے, آپ کے لیے بھی اچھا ہے. آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں. شہباز شریف صاحب آج کل فارغ ہی ہیں, اسمبلی تو آتے جاتے نہیں ہیں. میں جب سے اسمبلی جانا شروع ہوں, میری تو خواہش ہے کہ دیدار ہو, وہ دیدار ہی نہیں ہو رہا ان کا. شہزاد اکبر صاحب یہ بتائیے گا, اور شہباز صاحب انہوں نے ابھی ایک کیمیکل کا ذکر کیا ہے, تو انہوں نے کیا ڈاکٹر فیصل سے یا ڈاکٹر یاسمین راشد سے کنفرم کیا ہے کہ اس کیمیکل کے ذریعے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم کیے گئے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہی اصول جو آپ نواز شریف کے حوالے سے بتا رہے ہیں جہانگیر ترین کے لیے بھی اپلائی ہوں گے, وہ بھی لندن میں انہیں واپس بلایا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو پھر اس کا آصم صاحب ان کو بھی دے دیجیے گا سوال. دیکھیں ساتھ ہی لے لیں یہ. اچھا جی, بات یہ ہے کہ یہ جو سائنس کی باتیں سائنسدان جانے, میں تو میٹرک بھی ہیومینٹیز میں کی تھی, تو اس لیے مجھے تو سائنس نہیں سمجھ آتی. یہ بہتر ہے. دوسرا پارٹ کیا تھا ان کا؟ دوسرا پارٹ تھا جہانگیر ترین. جی بالکل. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کے کیسز کو لے کے جو شوگر کمیشن کی سفارشات تھی جو کابینہ نے بھی اپروو کی, وہ تمام اداروں کو لکھ دی گئی. آپ خود اس چیز کے شاہد ہیں کہ پاکستان کی کوئی ہائی کورٹ نہیں چھوڑی جس جگہ جا کے چیلنج نہ کیا اور منہ کی نہ کھانی پڑی ہو. تو ماں سوائے اس کے کہ جی شہزاد اکبر کو پریس کانفرنسز کرنے سے روک دیا جائے, کوئی خاص ریلیف تو ان کو ملی نہیں. جو میری ریسنٹ اطلاعات ہیں کہ ایف آئی اے اپنا کام شروع کر چکی ہے, ان کو تمام کو نوٹسز سب ہو چکے ہیں. جے ڈی ڈبلیو جو جہانگیر ترین صاحب کی فرم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئی بھی ہے سٹے لینے کے لیے. ایف آئی اے کی کارروائی کے خلاف ان کو سٹے نہیں ملا ہے. نیکسٹ ڈیٹ اس کیس میں پڑی ہے. ایف آئی اے اس کیس میں پروسیڈ کر رہی ہے. اگر ضرورت محسوس ہوئی کہ ابھی تو دیکھیے نا, ابھی تو کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز ہوا ہے. جس طرح اگر آپ یاد کریں تو پاناما کے کیس کے اندر پہلے جے آئی ٹی بنی تھی. جے آئی ٹی بننے کے بعد پھر جب نیب کو کیس دے دیا تو نیب نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی اور ریفرنس فائل کیا. ہم نے تمام ریفرنسز نیب کو بھی بھیج دیے ہیں, ایف آئی اے کو, اینٹی کرپشن کو, تمام. اب اس میں صرف جو شوگر میں ہیں صرف جہانگیر ترین صاحب نہیں ہیں, باقی بھی بہت سارے صاحبان ہیں, سلمان شہباز بھی ہیں. تو ان سب کے اوپر جو متعلقہ ادارے ہیں, اور یونانیمسلی لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان, ان سب کے اس کیسز کے اندر جتنے بھی چیلنجز آئے تو ایک سمپل سی چیز تھی کہ جو جے آئی ٹی تھی اس کی شوگر کا کمیشن تھا, وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ وہ کرمنل چارج شیٹ نہیں ہے, وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ کون ہے, کیا ہوا ہے. اس کے اوپر جو اب کارروائی ہونی ہے وہ قانون کے تحت ان اداروں نے کرنی ہے جن کا صوابدید ہے قانون کے تحت, یعنی کہ نیب کے قانون کے تحت نیب کرے گی, ایف آئی اے اپنے قانون کے تحت, ایس سی سی پی. اب ان تمام اداروں نے اپنی جو جورسڈکشن ازیوم کر لی ہے. اب جو ادارہ ریکویسٹ کرے گا کہ ملزمان کو اس میں بلایا جائے, کسی سے تفتیش کرنی ہے, اور اگر وہ نہیں آتے ہیں, اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے پروسیس میں, تو پھر اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ان کو بلایا جائے تھرو فورس, وہ چاہے ایکسٹریڈیشن ہے یا کس طریقے سے. تو جیسے ہی وہ سٹیج آئے گی, اور اگر کوئی بھی ان تمام اداروں میں سے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرے گا فار ایکسٹریڈیشن یا ریڈ نوٹسز, تو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کی جائے گی. اچھا جی, میں جو آپ کا دوسرا پارٹ تھا سوال کا وہ جواب دے دوں. انہوں نے سوال نہیں کرنا تھا. میں دوسرا پارٹ یہ ہے کہ دیکھیں, جب اگر کوئی اللہ معاف کرے بندہ قتل ہو جائے اور ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہو تو یہ تو طے ہو جاتا ہے کہ قتل ہوا ہے. اس کے بعد ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کس نے کیا ہے, کس کا موٹو تھا. تو اب جب ہم میاں نواز شریف صاحب کو لندن کی سڑکوں پہ دوڑتے بھاگتے کھیلتے دیکھتے ہیں تو یہ تو طے ہو گیا کہ وہ صحت مند ہیں اور وہ جھوٹ بول کے گئے. اب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں رہ گئی. اب فائنڈ آؤٹ یہ کرنا ہے کہ یہ جھوٹ میں ان کو کس بندے نے ہیلپ کی اور کیسے کی. ہمارا اکثر رواج ہے غلط خبر فیڈ ہو جائے تو رپورٹر بیچارے کی شامت آ جاتی ہے, جو نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر کو پوچھو. ڈاکٹر کے سامنے تو جو رپورٹ جانی ہے اس نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. آپ ہی کے ایک دوست ہیں, پچھلے دنوں میں نام نہیں لوں گا, آپ کے رپورٹر دوست ہیں, میرے بھی بڑے قریب ہیں, انہیں کینسر کی تشخیص ہو گئی. اس سے ایک دن پہلے وہ ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے, بلڈ کینسر کی تشخیص ہو گئی. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا, ان کے ساتھ انہوں نے خود بھی نہیں پتا تھا, رپورٹ آئی تو انہیں پتا
پتہ نہیں ہوگا. تو بعض بیماریاں ہیں وہ رپورٹ پہ ڈاکٹر نے چلنا ہے. تو یہ جو EDTA کیمیکل میں بتا رہا ہوں یہ ہر ٹیوب میں ہوتا ہے جب آپ پلیٹلیٹس چیک کرتے ہیں پہلے سے. فنکاری صرف یہ کی گئی کہ بلڈ کی تعداد کم ڈالی گئی جب اس میں سیمپل ڈالا گیا. اب وہ ڈاکٹر فیصل ہوں, وہ آپ ہوں, وہ امریکہ کا کوئی, اصل میں بتاتا ہوں کہ یہ مجھے کہاں سے پتا چلا. ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں, وہ شکاگو میں پریکٹس کرتے ہیں. انہوں نے ایک مریض کا آپریشن کرنا تھا, سرجری پلان تھی, اور SOPs کے تحت جب صبح 9 بجے انہوں نے پلیٹلیٹس کا ٹیسٹ کیا تو 8000 آئے. پلیٹلیٹس ایک دن پہلے 2.5 لاکھ تھے. تو انہوں نے دوبارہ EDTA کی مقدار کو چینج کر کے دوبارہ 2 لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروائے تو وہ دوبارہ سے 2.5 لاکھ آئے. تو انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ تھیری میں تو تھی, میں نے پریکٹس کر کے بھی دیکھ لیا ہے. تو میاں صاحب نے یہی والی کاروائی کی ہے. تو یہ تو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ڈاکٹروں کا کوئی قصور نہیں, وہ ان کے ڈاکٹر ہوں یا ہاں ایک ڈاکٹر ساتھ پھرتے تھے, قصور ان کا لگتا ہے کہ انہوں نے وہ بلڈ کاؤنٹ کو آگے پیچھے کیا, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری بات آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جیسے بیرسٹر صاحب نے پہلے کہا کہ اب ہمارا کام انویسٹیگیٹو ایجنسیز کا کام بہت تو آزاد میڈیا کر دیتا ہے. LZ 6000 ایک نمبر کی گاڑی تھی وہاں پر, جس کی ویڈیو فوٹیج آئی کہ اس کے اندر پتھر رکھے جا رہے ہیں. اس کے اندر ایک پیچھے وکیل صاحب کی فائل تھی, 7 وکیل صاحب بیٹھے, ان کی بھی جب وکالت کرتے تھے پتہ ہے گاڑی میں بہت ساری فائلیں ہوتی, اس کو کہا گیا جی سرکاری فائل ہے. تو الفت مغل صاحب نے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا غبارہ پھاڑ دیا اس ساری خبر کا, کیونکہ وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنے فون سے وہ فوٹیج بنائی تھی کہ وہ غلام مصطفیٰ نامی جو رائیونٹ سے ان کے کارکن ہیں, ان کی گاڑی تھی. مجھے تو میں بتاتا ہوں, امین فہیم صاحب کو دے دیتے ہیں, بالکل وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اچھا کام انہوں نے کیا. مجھے تو الفت مغل صاحب کے ساتھ میں بیپر پہ تھا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں بھی وہاں موجود تھا. امین فہیم صاحب بھی ہوں گے, دوسرے ہمارے دوست بھی, آپ بھی ہوں گے, بالکل سارے دوست. غلام مصطفیٰ صاحب کی گاڑی تھی جو ان کے مرزا جاوید صاحب کے جو لیڈر ہیں ان کے بڑے قریبی ہیں, اور وہاں پر انہوں نے کالے بکرے کے صدقے بھی دیے مریم صاحبہ کے گھر کے سامنے, اسی گاڑی کے سامنے. تو ان کی ساری وہ پروپیگنڈا عیاں ہو چکا ہے. باقی جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا انویسٹیگیشن ہوگی سامنے. لاسٹ کوسچن. اچھا چوہان صاحب آپ سے یہ سوال ہے, کل آپ نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو کہا کہ وہ ایک ولی ہیں, جس طرح کام کریں, نو ڈاؤٹ انہوں نے کام کیے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ پہلے 3-4 ماہ ہمیں پرابلم آئی, لیکن اب کام جو ہے ان کا سموتھ ہو چکا ہے. تو پہلے 3-4 ماہ ان کے جو مشیر تھے وہ شہباز گل صاحب تھے, لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم سے شکایت کی, شہباز گل وفاق میں چلے گئے, تو ان کی جو پرفارمنس ہے بہتر ہو گئی. یہ بتا دیں کہ یہ انہیں نہیں چلنے دے رہے تھے. دوسرا سوال شہزاد اکبر صاحب سے ہے کہ ڈان لیکس ہو تو مریم نواز کا جو ہے نام نکال دیا جاتا ہے, کہتے ہیں NRO دے دیا گیا. نواز شریف کی بیماری کا معاملہ ہو تو رپورٹیں جو ہیں جعلی تیار کر لی جاتی ہیں اور آپ کے ڈاکٹرز خرید لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں سپریم کورٹ میں بتائیں. یہ بتا دیں کہ اگر عمران خان شریف فیملی کو NRO نہیں دے رہا تو پھر ان کو یہ 2 بڑے NRO دیے کس نے؟ آج قوم کو یہ تو سچ بتا دیں. سب سے پہلے تو نا محسن صاحب بڑے کرو ہیں, یہ ہمیشہ زیادہ بڑا طرح کے کوشچن پوچھتے ہیں. شہباز گل صاحب میرے بھائی ہیں, انتہائی کمپیٹنٹ, پڑھے لکھے اور پراپٹلی ذہانت کے ساتھ ویجیلنٹ طریقے سے جو ہے نا جواب دینے والے, معاملات پہ نظر رکھنے والے, ہائیلی کوالیفائڈ اور ملک کے اندر اور ملک کے باہر کی پالیٹکس کے اوپر بہترین نظر رکھنے والے شخص ہیں. اور انہوں نے پنجاب کے اندر بھی بڑے اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس دکھائی, اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ویسے ہی انہیں اپنا معاملے خصوصی نہیں بنایا, ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں تو انہیں اپنا جناب معاملے خصوصی بنایا. جی وہ میں سر وہ ایک سوال ان کا رہ گیا تھا, پھر وہ غلط ہے. انہوں نے جی NRO کی آپ بات جو کر رہے ہیں, دیکھیں 2 چیزیں ہیں. جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے تو ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہے, چاہے وہ KP ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, سب کا, کہ بہو بیٹیوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ کرمنل کیسز کے اندر نہ آئے. تو شاید کوئی وہی جو چیز ہوگی. باقی جو دوسرا آپ کا سوال ہے آپ وہ محکمہ زراعت سے رابطہ کریں. آخری کوشچن. اچھا آپ مان گئے کہ اس کا مطلب کہ NRO پھر محکمہ زراعت. اشلاء صاحب آپ نے شریف فیملی کے حوالے سے تو کافی باتیں کر لی, تھوڑا یہ بتائیے گا کہ احتساب کے حوالے سے اس وقت اصل پوزیشن کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کیس کی,
اس کے علاوہ چودھریوں کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا قوم کو بتائیے گا. اور دوسرا میرا ایک کوشچن ہے شہباز گل صاحب سے کہ کیسی حکومت ہے, ایسی کانفیڈنٹ حکومت ہے کہ اسے 9 ماہ بعد پتہ چلا کہ نواز شریف جعل سازی کر کے بیرون ملک پہنچے؟ جی جہاں تک 2 کیسز کا آپ پوچھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو چودھری صاحب کے کون سے کیس کا آپ پوچھ رہے ہیں. چودھری صاحب کے جو کیسز کھل رہے ہیں اور انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم یہ دوبارہ ہمارا پرانا کیس کھول رہے ہیں. جی وہ شاید وہ مشرف دور صاحب, ہاں مجھے پتہ لگا, وہ جو کیس تھا وہ ان کا ایسٹس کا کیس تھا. شاید پرانے دور میں کوئی انکوائری تھی جو بند ہوئی, اس کے اوپر وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. اگر ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایک بند ہوئی انکوائری دوبارہ نہیں کھل سکتی تو وہ وہاں پہ معاملہ رک جائے گا, ورنہ وہ انکوائری چل سکتی ہے. اس کے اوپر یہ تو اب ایک لیگل کوشچن بن گیا. جہاں تک وزیر اعلیٰ صاحب کے کیس کی بات ہے تو دیکھیے سمپل سی ایک چیز ہے, میں جو بھی آپ کے ساتھ اس کیس کے میرٹس کے اوپر بات کروں گا آپ اس کو ایسے ہی تصور کریں گے کیونکہ میں حکومت کا حصہ ہوں تو میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے اور میری آپ سے درخواست ہے, میں ان کے توسط سے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہوں گا, چوہان صاحب سے, کہ آپ خود اس کیس کی پوری میڈیا جو ہے انویسٹیگیشن کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کسی صورت بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ اس کیس کے اندر کیا ہے. اس کیس کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ ایشوئنگ اتھارٹی کون سی ہے, الزام کیا ہے, بینیفٹ کسی کو پاس ہوا ہے نہیں ہوا ہے, اس کے کوئی ثبوت ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں, کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. چونکہ معاملہ نیب کے سامنے بھی سب جوڈس ہے, لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی سب جوڈس ہے. میں بینگ حکومتی کارکن تو نہیں اس پہ اس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا بیکاز وہ لگے گا کہ میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ بلکہ آپ جو بھی ہمارا اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے پورے وہ ڈاکومنٹس فائلز, میں نے ویسے وہ فائل دیکھی ہے, اس کو آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے گا. اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں, ایک منٹ اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں. پنجاب حکومت سے متعلقہ کوشچن پوچھ رہے ہیں, میرے خیال بڑے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک کے کرم سے ہم پچھلے 10, 12, 15 دنوں میں بار بار وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا جو کیس نیب کے اندر چل رہا ہے وہ ہم بھی بیان کر چکے ہیں, میں بھی بیان کر چکا ہوں, ٹی وی چینلز کے اندر بھی بڑا ڈیٹیل سے جو ہے وہ آ چکا ہے. وہ اس وقت وہاں پر نہ ملزم ہے اور نہ مجرم ہے. یہ بات بڑی کلیئر میں آپ کو ایک بات بتا دوں. باقی نیب کا پروگیٹو ہے, میرے سے زیادہ قانون جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب جانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ایک منٹ ان کا بھی نیب کا اختیار ہے کہ نیب اس کیس کو چلاتے ہوئے کس موقع کے اوپر ان کو کس سٹیٹس کے اندر لے آتی ہے, یہ ان کا پروگیٹو ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے اندر وہ نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے. اور باقی انشاءاللہ وہ پورا تعاون کر رہے ہیں نیب کے ساتھ اور آئندہ بھی پورا تعاون کریں گے. اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن والوں کی طرح جب نیب والے بلائیں گے تو ہائے میری امی تو ہائے میری خالہ, مجھے کیوں بلایا اور مجھے کیوں نکالا, یہ والی غزلیں پڑیں گے انشاءاللہ. اچھا میں ایک ان کا ایڈ کر دوں. انہوں نے پوچھا کہ 9 مہینے کے بعد, دیکھیں جو ہر مریض کا ایک خاص ڈاکٹر ہوتا ہے, تو جو شریف فیملیز ہیں ان کے ایک ڈاکٹر تو زیادہ بیرسٹر صاحب ہوں گے زیادہ, کیونکہ یہ منی لانڈرنگ اور سارے ان کے جو دودھ دہی کا کاروبار ہے یہ سارا اس کو سمجھتے ہیں. دوسرے پھر جو ان کی چالاکی اور شترائی ہم کیونکہ یہاں پر دیکھتے رہے ہیں پنجاب میں, تو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ یہ بیمار نہیں ہے. لیکن انسانیت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے. اگر ایک بوڑھا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں مر جانے لگا اور میں مر جاؤں گا, اور رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں, تو ہمارے ہاں تو انسانیت کی قدر کی جاتی, انسانیت کے ناطے انہیں جانے دیا گیا. لیکن اس ملک میں گنگا الٹی بہتی ہے کہ جس کو انسانیت کے نام پہ اگر آپ کسی بیگر کو سگنل پہ اس کو پیسے دیتے ہیں, اس کو غریب سمجھ کے یا مجبور سمجھ کے, اور وہ جا کے آگے نشے پہ اڑا دیتا ہے, تو احتساب آپ کا نہیں ہونا, اس کا ہونا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس سے پوچھیں جو جھوٹ بول کے گیا ہے, اس سے نہیں جس نے انسانیت کے ناطے ریلیف. وہ آخری سوال ہے. شہزاد اکبر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس دن مریم نواز 11 اگست کو نیب میں پیش ہوئی, میں بھی وہاں موقع پہ موجود تھا دوسرے فوٹو کی طرح. رات کو ایک ٹی وی چینل پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی گاڑی پہ لیزر گن سے حملہ کیا گیا. کیا گورنمنٹ نے اس کی کوئی انویسٹیگیشن کرائی؟ کیا گورنمنٹ نے ان کی گاڑی فرانزک کے لیے قبضے میں لی؟ نمبر 2, چوہان صاحب سے میرا دوسرا سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ 2023 تک اپوزیشن کے سینے پہ موم کرتے رہیں گے. عثمان بزدار صاحب وہ پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے.
اگر نیب کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا تو انہیں چھیڑا کیوں، اور اگر کوئی ثبوت تھا تو انہیں چھوڑا کیوں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ کو پہلا سوال ہے لیزر گن سے متعلق، تو کسی ٹاک شو کے اندر ایک بات کر دینا ویسے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تمام تحقیقاتی اداروں کے لیے ساری رات ٹاک شوز کو مانیٹر کرنا اور پھر یہ طے کرنا کہ اس پہ کیا تفتیش ہونی ہے. ان کی طرف سے ایک درخواست ڈالی گئی تھی ایف آئی آر داخل کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ 22A میں بھی گئے، وہ بھی ریجیکٹ ہوگی. اس درخواست میں تو اس چیز کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ رانا ثناءاللہ صاحب فیلز اسٹرانگلی کہ ایسی کوئی لیزر گن سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو اپروپریٹ فورم کے اوپر ان کو جانا پڑے گا. حکومت کو تو نہیں کہیں سے نظر آیا ایسا کوئی لیزر گن کے ساتھ جس کے ساتھ حملہ کیا. دوسری میں چیز بتا دوں، میں تھوڑا سا سمجھنے سے قاصر ہوں کہ رانا صاحب کی لیزر گن سے کیا مراد ہے، بیکاز لیزر گن کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ لیزر کی شعائیں ماری گئی ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ ہے تو بلٹ پروف گاڑی. بلٹ پروف تو ایک پروون ہوتی ہے کہ کس حد تک وہ بلٹ کو سسٹین کر سکتی ہے. تو یہ انہوں نے کہیں کسی سائی فکشن مووی سے تو سن لیا ہوگا لیزر گن، بٹ وہ بڑی ایک سوفسٹیکیٹ چیز ہوتی ہے لیزر گن، اور اس کا فیل ٹو انڈرسٹینڈ. دوسرا جو آپ نے، وہ بھی میں جواب بڑا مختصر سے دے دیتا ہوں عثمان بزدار صاحب والا. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے مینیفیسٹو، ہم پارٹی کے مینیفیسٹو کا سب سے اہم حصہ احتساب ہے. ہمیں چاہے گواہ کے طور پہ، چاہے ایون سسپیکٹڈ ملزم کے طور پہ کسی بھی چیز کو بلایا جائے گا. ملزمان جو بھی وہ کسی بھی عہدے پہ ہوگا. یہ تو پاکستان، دیکھیے ہمارے کئی وزراء کے اوپر الزام لگا، کیسز کو انہوں نے فیس کیا، اپنے عہدے سے بھی الگ ہو گئے جیسے جیسے کیس آگے پروسیڈ کیا. کئیوں نے اپنا نام کلیئر کروایا اور دوبارہ اپنے عہدوں پہ آئے. تو ایک پارٹی جو احتساب کا پرچار کرے، اگر اس پہ سوال اٹھایا جائے گا تو وہ لاٹھی بردار اور پتھر بردار لوگوں کے جلوس کے ساتھ نہیں جاتے، بے شک وہ کسی بھی عہدے پہ ہوں. ہمیں یہ کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہم جواب دیں گے. قانون کے دائرے میں سوال ہو، قانون کے دائرے میں جواب ہو. اس کے بعد اگر تحقیقاتی ادارہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر مزید کچھ چیز ہے ان کے اوپر تو وہ اگلا سٹیپ لے گا. ہماری طرف سے جس پارٹی کو میں سمجھتا ہوں، جس کا میں حصہ ہوں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کبھی بھی کیسے بھی حالات ہوں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہ کریں، کیونکہ جب احتساب کی بات دوسرے کی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بھی پیش کرنا ہے. یہ بڑا اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، نیب کے اندر پچھلے 1 سال کے اندر آپ کو کئی ایگزامپلس ملیں گی کہ جو کیسز چل رہے تھے اس میں نیب نے یہ ڈیسیژن کیا کہ یہ بہت بے گناہ ہے. چوہان صاحب لاسٹ کوشچن لے لیں. سر ایک لے کتنے گیا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کا مسئلہ تو حل کر دیا شہباز گل صاحب نے کہ 9-10 ماہ سے جو تنقید ہو رہی تھی کہ پنجاب حکومت نے بھیجا، شہباز گل صاحب نے مسئلہ حل کر دیا. جاتے وقت پہلے کہا جا رہا تھا کہ شورٹی بانڈز لیے جائیں گے، اثاثے منجمد کیے جائیں گے، وہ بات تو نہیں بنی. 50 روپے کا ایک اسٹامپ پیپر پہ سارا انڈر ٹیکنگ لی گئی. اس انڈر ٹیکنگ میں شہباز شریف نے لکھ کے دیا تھا فیبرری تک بیلز جو ہے ایکسٹینڈ ہوئی، اس کے بعد سے ابھی تک 6 ماہ ہو گئے ہیں. 6 ماہ کے دوران ظاہر ہے شہباز شریف نے جو انڈر ٹیکنگ دی تھی اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، یا اس کے خلاف؟ میں یہ مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں